اللہ اسم با مسمہ بنائے۔ مزید پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد قاسم قدرت اللہ، محمد دانش قدرت اللہ اور محمد فرقان کو، آئیں اور اپنا مکالمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے قاسم بھائی، اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو؟ بس یہی اسٹیشنری کی دکان پر جا رہا ہوں۔ کیوں، کیا کام ہے؟ اسکول کا بیگ خریدنا ہے۔ اچھا جائیے، اللہ آپ کو برکت دے، لیکن جاتے جاتے بسم اللہ پڑھ لیجیے، اللہ آپ کو نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ ارے مولوی صاحب، آپ کا دماغ خراب ہے؟ آپ مولویوں کا ایک ہی کام ہے، آپ جب یہ کام کرے تو یہ دعا پڑھے، وہ کام کرے تو یہ دعا پڑھے۔ جب کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو، جب کوئی برا خیال آئے تو بسم اللہ پڑھو، جب کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ پڑھو، جب کوئی عجیب چیز لگے تو سبحان اللہ کہو، جب کوئی وعدہ کرو تو انشاءاللہ کہو، جب کوئی مدد کرے تو جزاک اللہ کہو، اوپر چڑھو تو اللہ اوپر کہو، نیچے اترو تو سبحان اللہ کہو، دروازہ بند کرتے تو بسم اللہ کہو۔ لگتا ہے آپ مولویوں کو اس کام کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ ارے بھائی، میرے جیب میں پیسے پڑے ہیں، دکان بھی قریب ہے، میں جا کر خرید لوں گا، اور اس میں بسم اللہ وغیرہ کی کیا ضرورت ہے؟ معاف کرنا قاسم بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولیے جناب، کیا چاہیے؟ مجھے ایک بیگ چاہیے اچھے کوالٹی کا۔ یہ لیجئے، بہت خوبصورت اور اچھی کوالٹی کا ہے۔ پیک کر دو۔ ارے بھائی، پیسے تو میرے فرینڈ کی جیب میں تھے۔ ارے بھائی معاف کرنا، اس بیگ کو واپس کر لو، میرے پیسے کہیں چلے گئے، دوبارہ آئیں گے تو میں لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسی آپ کی مرضی۔ کیا ہے قاسم بھائی، آپ تو بیگ خریدنے گئے تھے، کہاں ہے آپ کا بیگ؟ کیا بتاؤں بھائی، غضب ہو گیا۔ بسم اللہ، میں نے آپ کی بات نہیں مانی، بسم اللہ میری جیب کٹ گئی، بسم اللہ کوئی میرے پیسے اڑا لیا، بسم اللہ اگر میں آپ کی بات مان کر بسم اللہ پڑھ لیتا تو ایسا نہ ہوتا۔ ارے قاسم بھائی، آپ تو بسم اللہ کا وظیفہ ہی پڑھنے لگے، اپنی کہانی کم اور بسم اللہ بہت زیادہ بولتے جا رہے ہیں۔ کیا بتاؤں بھائی، اس واقعے نے مجھے بہت اچھی طرح سبق سکھا دیا ہے۔ جو میں نے بسم اللہ نہیں کہا، میری کتنی بڑی بھول تھی، کاش اگر میں اسی وقت بسم اللہ پڑھ لیتا تو نقصان سے بچ جاتا۔ کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، آئندہ سے دھیان رکھنا۔ انشاءاللہ کبھی کسی بڑے کام سے پہلے بسم اللہ کہنا نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا دانش بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک اچھی بات کی نصیحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد صفا بنت مشتاق احمد اور عائشہ بنت صداقت حسین، یہ دونوں طالبات آئیں اور اسلام کی شہزادی پر نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو
ماشاء اللہ چادر میں لپٹ کر چل تو اپنی حفاظت کر چادر میں لپٹ کر چل تو اپنی حفاظت کر تو مومن عرفا ہے اسلام کی شہزادی تو مومن عرفا ہے اسلام کی شہزادی تو بیٹی مسلمان ہے اسلام کی شہزادی تو آج ناری دے دامان مسلمان پر تو آج ناری دے دامان مسلمان پر تو صاحب قرآن ہے اسلام کی شہزادی صاحب قرآن ہے اسلام کی شہزادی تو صاحب ایمان ہے اسلام کی شہزادی تو بیٹی مسلمان ہے اسلام ماشاء اللہ بہت اچھی بہت اچھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مریم اور عائشہ کو دونوں طالبات آئیں اور پردہ کی اہمیت پر اپنا مکالمہ پیش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری بہن تم کہاں جا رہی ہو اتنا جلدی اتنا بن سمجھ کر میں کبال پشتی چلا کے ایسا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں فنکشن ہے اور نہیں جانے کا ارادہ ہے ہاں میری پیاری بہن آپ نے ٹھیک ہی سمجھا آج میری سہیلی کی شادی ہے اور میں وہیں جانے کی تیاری کر رہی ہوں اور آپ میرے راستے میں مت آئیے کیونکہ آپ اگر میرے راستے میں آئی تو میرے سارے کیے کرا پانی پھر جائے گا اس لیے مجھے ابھی جانے دیجیے کیونکہ ابھی دلہا اور بارات پہنچنے والے ہیں پھر اتنا ہی جلدی کیا ہے شادی ہی میں تو جانا ہے آرام سے چلی جانا ارے بہن اگر میں آپ سے زیادہ دیر تک بات کرنے لگوں گی تو میرا سارا میک اپ خراب ہو جائے گا اور جو میں بیوٹی پارلر کا 1000 روپے دی ہوں اس میں پانی پھر جائے گا اس لیے مجھے ابھی جانے دیجیے میں بعد میں بات کروں گی ٹھیک ہے بہن آپ چلی جانا لیکن میں آپ سے دین کے بارے میں کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت دیں ٹھیک ہے سوال کیجیے لیکن تھوڑا ہی کیونکہ مجھے جلدی ہے ٹھیک ہے بہن شکریہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ شادی جیسے محفل میں بغیر نقاب کے جا رہی ہو جہاں زیادہ تر غیر محرم رہیں گے کیا اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے تو کیا آپ چاہتی ہیں میں شادی جیسے فنکشن میں نقاب لگا کے جاؤں تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر میرا مذاق اڑائیں اور میری فرینڈ مجھے یہ کہتے ہوئے نظر آئے ارے اسے تو دیکھو اسے دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ شادی میں نہیں وہ کسی کی میت دیکھنے کے لیے آئی ہے تو کیا آپ چاہتی ہیں میں لوگوں کے سامنے مذاق بن کر رہ جاؤں اور میری پیاری بہن تو کیا آپ کو پردہ کرنا اور پردے میں رہنے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے نہیں میری پیاری بہن میرے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کیا پردہ کرنا لازم اور ضروری ہے جی بالکل پردہ کرنا ہر جگہ لازم اور ضروری ہے چاہے گھر پر ہو یا بازار
قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے کچھ باتیں بتا سکتی ہیں؟ جی بالکل میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ کا قول ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنے اوپر ایک بڑی سی چادر لٹکا لیا کرے۔ اور دوسرے مقام پر آیا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتے؟ لہٰذا قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پردہ کتنا اہم اور ضروری ہے۔ شکریہ میری پیاری بہن، آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی۔ آج تک میں اس پردہ سے بے پردہ تھی اور اپنی زندگی کو غفلت میں گزار رہی تھی۔ آج سے میں توبہ کرتی ہوں اور عہد کرتی ہوں کہ ہمیشہ پردہ کروں گی اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلوں گی انشاءاللہ۔ اور میری تمام ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ مجھے پردہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھی یہ بچیاں پردے کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر مکالمہ پیش کر رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے پردہ خاص طور پر آج کے ماحول میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں اس کے وقار کو سمجھیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور قرآن کریم کا حکم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم ہے، لہٰذا اسے اختیار کرنا ایک عورت کی زینت کے لیے زینت کی بات ہے، خوبصورتی کی بات ہے، اور اسلام سے سچی عقیدت اور محبت کی بات ہے۔ اور پردے کے تعلق سے خاص طور پر ضرورت ہے اس بات کی کہ پردہ جو نقاب کی شکل میں آج رائج ہے، تو نقاب اس طریقے کا وہ اختیار کریں جس میں واقعی طور پر پردہ ہو۔ ایسے نقاب سے گریز کریں، پرہیز کریں ہماری خواتین اسلام۔ جو نام کا تو نقاب ہے لیکن اس کے اندر پردہ کا معنی نہیں پایا جاتا ہے، وہ بے پردگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے اس قسم کے تمام نقاب سے خود کو بچانا چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سلیقہ تم نے پردے کا بڑا انمول رکھا ہے، سلیقہ تم نے پردے کا بڑا انمول رکھا ہے، یہی نگاہیں ہیں قاتل انہیں ہی کھول رکھا ہے۔ تو اس قسم کا پردہ نہیں ہونا چاہیے کہ پردہ بے پردگی کو ظاہر کر رہا ہو۔ میری گزارش ہے اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، خواتین اسلام سے، کہ وہ اس حساس مسئلے کو سمجھیں اور اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو برتنے کی کوشش کریں۔ آئیے میں تقریر کو مزید اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے دعوت دیتا ہوں فلک بنت نسیم محمد کو، وہ آئیں اور فتنہ ارتداد اسباب و حل اس عنوان سے تقریر پیش کریں۔ اما بعد، حضرات محترم اور سامعین کرام اور پردے کے پیچھے سے سننے والی میری مائیں اور بہنیں، آج ہم ایک ایسے خطرناک فتنے پر گفتگو کے لیے جمع ہوئے ہیں جو ہماری نئی نسل اور بالخصوص ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے ایمان، کردار اور پہچان کو گھن کی طرح کھا رہا ہے۔ یہ فتنہ صرف چند افراد کا نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے وجود کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ اخبارات، ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا پر روزانہ ہمیں ایسی دردناک خبریں سننے کو ملتی ہے جہاں مسلم گھرانوں کی لڑکیاں اسلامی تعلیمات سے دور ہو کر غیروں کے دامے فریب میں گرفتار ہو رہی ہیں۔ یہ مناظر دلوں کو تڑپا دیتے ہیں، ایمان کو لرزا دیتے ہیں اور امت کے ہمدرد مندی کو رلا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ دور فتنوں کا دور ہے، پورے عالم میں حق و باطل کی کشمکش جاری ہے۔ کہیں اسلام کی روشنی سے دل منور ہو رہا ہے تو کہیں مغربی تہذیب و تمدن کی چمک دمک نے نوجوان نسلوں کو دین سے بیزار کر دیا ہے۔ ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا کے ساتھ ساتھ گمراہی کے فتنوں میں بھی
और इन्हीं फितनों में नहायत खतरनाक फितना है फितना इर्तिदाद। ये फितना आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम मुआशरे के जड़ों में शरायत करता जा रहा है। सब रोज ऐसे साजिशें रची जा रही है जिनका मकसद मुसलमान औरतों के दिलों से ईमान की हरारत को मिटा देना है। अफसोस कि बहुत से नौजवान बच्चियां इस्लामी तहजीब, हया और दीनी शऊर को छोड़कर कुफ्र इल्हाद के रास्ते पे चल पड़ी है। गैर मुस्लिम कौमें बड़ी चालाकी से उनके अकाईद और जज्बात को मस्क करके उन्हें अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो रहे हैं। ये इत्तेदाद ईमान से फिर जाना दर हकीकत उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा चैलेंज है। जब अपने ही दीन हम को छोड़ देते हैं तो ये सिर्फ एक पद का नुकसान नहीं होता बल्कि उम्मत के वजूद पर आरी दर्द होती है। ऐसा मंजर देखकर हर मोमिन का दिल गम व गैरत से तड़पता है। मोहतरम हजरात, कोई फितना बिला सबब नहीं होता, हर सवाल के पीछे कुछ मुहर्रिकात होते हैं। आइए देखते हैं कि आखिर में ये फितना क्यों बढ़ रहा है। सबसे पहला सबब दीन से गफलत। जब घरों में कुरान की आवाज खामोश हो जाए, जब माँ बाप दीन के सबक से नाश न हो तो औलाद दुनिया के चमन में गुम हो जाती है। अल्लाह ताला का फरमान है फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जब इनमें तौहीद दिल से निकल जाए तो ईमान का चराग बुझने में देर नहीं लगती। दूसरा सबब मगरिबी फिल्मों की अलगार। फिल्में, फैशन और सोशल मीडिया ने हया और गैरत का जनाजा निकाल दिया है। वो कल्चर जो उद्यानियत को आजादी समझता है आज हमारे नस्ल के दिलों में तरक्की का मेयार बन गया है। ये वो जहर है जो खुशबू के पर्दे में दिया जा रहा है। तीसरा सबब वालिदैन की गफलत। हम अपने औलाद को दुनियावी कामयाबी के लिए तो फिक्रमंद देखते हैं मगर उनके ईमान के तहफ्फुज़ के लिए खामोश रहते हैं। याद रखिए, अगर घरों में दीन की बुनियाद मजबूत न हो तो बाहर की दुनिया उनके अकीदे को छीन लेगी। चौथा सबब सोशल मीडिया का बेलगाम इस्तेमाल। ये शैतान का सबसे जदीद हथियार है। यहाँ ऐसे पैगामात फैलाई जा रही है जो इस्लाम को मशकूक और कुफ्र को हसीन बनाकर पेश करते हैं। नतीजा ये है कि ज़हन कमजोर, दिल मुजतरी और ईमान कमजोर होता जा रहा है। और पांचवा सबब हमारी इज्तिमाई बेहिसी। हम मुर्तद होने वालों पर अफसोस तो करते हैं मगर अमली कदम नहीं उठाते। याद रखिए, जब मोमिनों में दीन का दर्द खत्म हो जाए तो उम्मत जिंदा रहकर भी मुर्दा हो जाती है। अब सवाल यह है कि इस फितनों से बचने की राह क्या है। इस्लाम ने हमें सिर्फ रोना नहीं बल्कि राह अमल भी बताई है। सबसे पहले ईमान की तजदीद कीजिए, कुरान पढ़िए, समझिए और अपने घरों में दीनी माहौल पैदा कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म तलब करना हर मुसलमान का फर्ज है, यानी हर मुसलमान से मुराद मर्द और औरतें सभी है, क्योंकि शरीयत के अहकाम पर अमल करना मर्दों और औरतों सभी पर फर्ज है। लिहाजा उन्हें मालूम होना चाहिए कि क्या जायज़ है और क्या नाजायज़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों और औरतों सभी को दीन सिखाया और उसके मसाइल बताई। अपने बेटियों को सिर्फ तालीम याफ्ता नहीं बल्कि ईमान याफ्ता बनाइए। उन्हें बताइए कि इस्लाम की हया और ताज़ेदार है, ईमान उसका सबसे कीमती सरमाया है। हर मुसलमान मुबल्लिग बने, दावत दीन के मिशन को भर से शुरू किया जाए। अगर हर माँ अपने औलाद को संभाल ले और हर बाप अपने घर की हिफाजत कर ले तो इब्तिदा के फितनों को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। उलमाए, मदारिस और तंजीमों को मुत्तहिद होकर ईमान बचाओ मुहिम शुरू करनी होगी। ये वक्त गफलत का नहीं अमल का है, वरना ईमान की रोशनी बुझती चली जाएगी। ऐ मुसलमानों, ये वक्त उम्मत के लिए इम्तिहान का है। हमें अपने ईमान, अपने औलाद और अपने ही तहजीब की हिफाजत करनी है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। लिहाजा आज हम अहद करें कि हम अपने नस्लों को कुरान, ईमान और सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ेंगे। हम अपनी बहनों को फितनों से बचाने के लिए इनमें यकीन और किरदार का चिराग जलाएंगे। ऐ अल्लाह, हमें ईमान पर कायम रख, हमारी औलाद को दीन का वारिस बना और उम्मत मुस्लिम को इर्तिदाद के फितनों से महफूज फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام. ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت اچھے. اجلاس کے سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے فرزانہ بنت محمد عمران وہ آئیں اور اپنے پروگرام کو پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ہر غم وہ سہتی ہے، میری ماں کتنی پیاری ہے. میرے ہر غم وہ سہتی ہے، میری ماں کتنی پیاری ہے. بلند بالا وہ ہستی ہے، میری ماں کتنی پیاری ہے. مجھے بھوکا نہیں رکھتی، مجھے پیاسا نہیں رکھتی. مجھے بھوکا نہیں رکھتی، مجھے پیاسا نہیں رکھتی. خود بھوکی پیاسی رہتی ہے، میری ماں کتنی پیاری ہے. وہ آنکھوں میں مجھ کو بتا دیتی ہے حال دل. وہ آنکھوں میں مجھ کو بتا دیتی ہے حال دل. زبان سے کچھ نہ کہتی ہے، میری ماں کتنی پیاری. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے. ماشاء اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے. جو مائک والے ہیں ادھر دھیان دیں، ادھر کا اسپیکر بند ہو گیا ہے. میری
اس کے بعد نعت پاک پیش کرنے کے لیے محمد حمزہ ابن عبد المنان تشریف لا رہے ہیں، وہ آئیں اور اپنی نعت پاک پیش کریں۔ محمد حمزہ ابن عبد المنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، وہ جن کے قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، وہ جن کے قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھوں، ماشاءاللہ بہت اچھے۔ منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھوں، قدم بار مدینے سے تصور میں مدینہ ہے، قدم بار مدینے سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، کبھی وہ حسن کی محفل، کبھی وہ شوق کا منظر، کبھی وہ حسن کی محفل، کبھی وہ شوق کا منظر، کبھی آنسوں کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دے، سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ کبھی آنسوں کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں، رسول القاسم الخیرات فی الدنیا وفی العقبی، رسول القاسم الخیرات فی الدنیا وفی العقبی، شفیع النفس
نبی مجتبی دیکھیں شفیع نفس مادر نبی مجتبی دیکھیں تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھیں بہت اچھے امام الانبیاء دیکھیں حبیب کبریاء دیکھیں سلام علیکم. محترم سامعین ذی وقار، بہت ہی حسن خوبی کے ساتھ اور انتہائی پروقار انداز میں آپ حضرات نے اب تک اس پروگرام کے اندر شرکت کی ہے، اور آپ کے اس استقامت کو دیکھ کر کے مجھے مکمل یقین ہے کہ پروگرام کے اختتام تک آپ حضرات اسی طریقے سے انتہائی پروقار اور اطمینان کے ساتھ اس اجلاس کو اختتام تک پہنچائیں گے. محترم حضرات، تقریباً طلباء اور طالبات کا جو سلسلہ تھا پروگرام کا وہ مکمل ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ہمارے اجلاس کی جو دوسری کڑی ہے، جو ہمارے درمیان مہمانان خصوصی موجود ہیں، جو انتہائی تعظیم اور تکریم کے حامل ہیں اور بڑی دور دراز کی بستیوں سے سفر کر کے ہماری دعوت پر حضرات نے لبیک کہی ہے، یہ بہت بڑی ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے. ہمیں انہیں سننا ہے اور ان سے استفادہ کرنی ہے، اور انشاءاللہ ان کو اعزاز اور ان کو تکریم بھی دینا ہے. اس سے پہلے کہ میں انہیں دعوت دوں اور آپ حضرات کے روبرو کروں اس اجلاس کے مقصد کو، اور یہ جلسہ جس کا پس منظر مدنی مسجد کا دینی مکتب ہے، اس سلسلے میں کچھ تھوڑی سی بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے مقاصد میں سے ہے اور جلسے کے بنیادی غرض و غایت ہے. اس کو جاننا سمجھنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اس اجلاس کا لب لباب ہے. محترم حضرات، آپ حضرات نے جو ابھی پروگرام دیکھا اور سنا ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ بڑے ہی بے باکانہ انداز میں اور بڑے ہی پروقار انداز میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ آپ حضرات کے روبرو ہوئی، اور انہوں نے اپنے پروگرام کو پیش کیا اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. آپ حضرات نے انہیں داد بھی دیا، انہیں انعامات سے بھی نوازا ہے. الحمدللہ آپ نے بہت محظوظ ہوئے اور بہت خوش ہوئے. آپ تمام حضرات کی خوشیاں اور مسرتیں آپ کی پیشانیوں سے جھلک رہی تھیں، اور ابھی بھی وہ پھوٹ رہی ہیں. اس کا احساس ہم سب کو ہے اور ہم محسوس کر سکتے ہیں. میرے محترم دوستو، یہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے، یہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کی وہ عظیم کاوش ہے، ان کی عظیم جد و جہد اور محنت کا نتیجہ ہے، جسے ہمارے اکابرین نے اس ملک کے اندر جس نظام کو چلایا ہے. اور اس نظام کے چلانے کا مقصد یہ تھا، ان مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کے اس مادیت بھرے زمانے کے اندر اور اس پرفتن ماحول کے اندر، جبکہ ہر انسان دنیا کی خواہش
دنیا کی رغبت اور دنیا کے جاہ و منصب اور یہاں کے عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں اور بڑی بڑی نوکریاں اور بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر اعلیٰ ملازمات حاصل کرنے کے لیے جو دنیاوی تعلیم کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ان سب کے پیچھے لوگ اپنی آخرت سے، اپنے خالق اور مالک سے، اپنے نبی سے، اپنے قرآن سے اور اللہ کی بندگی سے جو اپنا رشتہ توڑ رہے تھے، ان مکاتب دینیہ نے اور ان مدارس اسلامیہ نے ہمارا رشتہ ان سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ ان مکاتب اسلامیہ کے اندر اور ان مدارس دینیہ کے اندر مسلمان بچوں اور بچیوں کو عقائد اسلام پڑھایا جاتا ہے، اللہ کا وجود انہیں بتایا جاتا ہے، اللہ کی توحید سے انہیں روشناس کرایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی صفات ان کے قلب و دماغ کے اندر پیوست کی جاتی ہیں، اور اسلامی تعلیمات، اسلامی تربیت، اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت، اسلامی کلچر ان کے ذہن و دماغ کے اندر ان کو بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسلام کیسے زندہ رہے، یہ مدارس اسلامیہ ہم مسلمانوں کو دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر بندگی کا طریقہ آئے، اللہ کی عبادت ہم کیسے کریں، احکام اسلام ہمارے بچوں کو معلوم ہوں، عقائد اسلام محفوظ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق، معاشرہ، تہذیب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو اس دنیا کے اندر کامیابی کی ضمانت ہیں، کس طریقے سے مسلم معاشرہ اللہ کے نبی کی ان سنتوں پر پیروکار بن جائے، اس کا اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، جن کے بارے میں ہم بار بار کہتے ہیں ان احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی گزارنے کا وہ بہترین اور خوش اسلوب پہلو جو طریقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر آج زندہ ہے، تابندہ ہے، چمک رہا ہے، تو یہ مکاتب اسلامیہ اور مدارس دینیہ کی دین ہے۔ اس کے پیچھے جو جد و جہد ہے، جو محنت ہے، وہ آپ حضرات کی بھی ہے۔ آپ اپنے پسینے کی کمائی سے ان مدارس اسلامیہ کی آبیاری کرتے ہیں، ان کو سینچتے ہیں اور ان کو پروان چڑھاتے ہیں، اور ہمارے ان مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر علماء کرام، حفاظ العظام، اساتذہ کرام دنیا کی سج دھج سے دور رہ کر کے، دنیا کی رونقوں سے منہ موڑ کر کے، دنیا کی بہت ساری کامیابیوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر کے، انتہائی قناعت پسندانہ زندگی کو اختیار کر کے، زاہدانہ زندگی کو اختیار کر کے، فقیرانہ زندگی کو اختیار کر کے، آپ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر کے ان مدارس کے تعاون اور نصرت کے لیے چل کر کے اور جد و جہد کر کے ان مدارس کو سینچ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور ان کی آبیاری کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان مکاتب دینا، ان کی آبیاری کرنا اور انہیں بام عروج تک پہنچانا اور دشمنان اسلام کے چنگل سے انہیں بچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے میں آپ حضرات کے سامنے اس گلستاں کے باغباں کو آپ حضرات کا استقبال کرنے کے لیے مدعو کرتا ہوں۔ حضرت مولانا رضوان احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ناظم مدرسہ عربیہ نور العلوم مدنی مسجد، جن کا تعارف ظاہر سی بات ہے کہ آپ بہت بہتر جانتے ہیں، ہمارے درمیان ہی میں رہتے ہیں، لیکن میں نے آپ کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے کہ خلوص دل سے جو سینچیں چمن کو ایسے ہیں ناظم، خلوص دل سے جو سینچے چمن کو ایسے ہیں ناظم، جو ہر خار کو کلیاں بنا دے ایسے ہیں ناظم، نہ تھکنا کام ہے ان کا، نہ رکنا ان کی فطرت ہے، نہ تھکنا کام ہے ان کا، نہ رکنا ان کی فطرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم حضرات، آج کا دن ہم اہل وسیع فاٹا کے لیے یقیناً فرحت بخش اور روح پرور دن ہے. آج کی یہ شام کس قدر سہانی اور خوشبو سے معطر ہے جس نے روح کو ایک نئی حیات، حرارت اور نئی تازگی و توانائی دے رکھی ہے. تمام لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی کی لہر ہے. سب کے دل حوصلہ اور جذبات سے سرشار ہیں. حضرات گرامی، آج کی اس پررونق بزم میں اور اس باوقار اسٹیج پر جن عالی مقام علماء ربانیین اور مہمانان اعظام کا ہم استقبال کرتے ہیں وہ امت مسلمہ کا مخصوص طبقہ ہے. وہ نائب رسول اور جانشین انبیاء ہیں جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور نگہباں اور علوم نبوت کے شارح اور ترجمان ہیں. میں آج کے اس اجلاس میں بصمیم قبل استقبال کرتا ہوں حضرت اقدس مفتی محمد احمد صاحب قاسمی ندوی دامت برکاتہم، مفسر قرآن و استاد حدیث و فقہ دارالعلوم اسلامیہ بستی کا، جو اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود اس حقیر سی دعوت پر دارالعلوم اسلامیہ بستی سے یہاں تشریف لائے. اور حضرت اقدس مولانا محمد اسعد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا، جنہوں نے اپنی پیرانہ سالی کے باوجود اہل وسیع کو شرف بخشا. اور اسی طرح میں استقبال کرتا ہوں حضرت اقدس مولانا مصلح الدین صاحب دامت برکاتہم، استاد تفسیر و ادب دارالعلوم دیوبند کا، جو اپنی بے پناہ مصروفیات اور غیر معمولی مشغولیات کے باوجود ہماری ادنا سی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. آپ حضرات کی تشریف آوری سے ہمارے دل منور اور مسرت و شادمانی سے لبریز ہو گئے ہیں. اسی طرح ہمارے شکریہ کے بےحد مستحق ہیں فخر وسیع و نالا سپارہ حضرت مولانا عبدالصمد صاحب قاسمی محتمم جامعہ اشرف العلوم انصاری نگر نارا سپارہ اور دیگر معزز علماء کرام جو ہماری دعوت پر حاضر بزم ہوئے. اسی طرح ہم اپنے جملہ سامعین، حاضرین اور مقامی حضرات کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے اس جلسے کو کامیابی سے ہمکران کرنے کے لیے اپنے قیمتی اوقات کو فارغ کیا. محترم حضرات، وسیع فاٹا صوبہ مہاراشٹرا ضلع پال گھر کا ایک علاقہ ہے جس کی اکثر آبادی کی مدت تقریباً 25 سال ہے. جس وقت یہ علاقہ آباد ہونا شروع ہوا اسی وقت کچھ دردانے قوم و ملت نے وسیع فاٹا کی تعلیم و تربیت، وسیع فاٹا کے نونہالان کی تعلیم و تربیت کے لیے مسجد کے ساتھ ساتھ مدرسے کی بنیاد رکھی جس کو مدرسہ عربیہ نور العلوم کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ مدرسہ حالات و مسائل سے گزرتے ہوئے روز افزوں ترقی اور بلندیوں پر جھنڈا گاڑتے ہوئے آج اس مقام پر کھڑا ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں. 21 سال قبل لگایا گیا یہ پودا الحمدللہ اب ایک تناور درخت بن چکا ہے جو انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا اور اپنا پھل لاتا رہے گا. ان تمام طلبہ کی تربیت کے لیے 17 بااستعداد، صلاحیت مند، مخلص اور مشفق اساتذہ کرام موجود ہیں. اور اسی طرح پچھلے سال انگلش میڈیم اسکول کا قیام بھی عمل میں آیا ہے جس میں 115 طلبہ زیر تعلیم ہیں. مدرسے میں مختلف شعبہ جات چلتے ہیں: شعبہ ناظرہ، شعبہ حفظ قرآن، شعبہ علوم عصریہ، شعبہ عربی و فارسی اور شعبہ دینیات ہے. ان تمام ضروریات کے لیے سالانہ صرفہ تقریباً 50 لاکھ کے آس پاس ہے جو آپ حضرات کے تعاون سے پورا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے، دنیا و آخرت میں اپنے شایان شان نعمت بدل عطا فرمائے. اب اخیر میں پھر سے تمام شرکاء کا شکر گزار ہوں اور اپنے ذمہ داروں کا جنہوں نے اس پروگرام کی تیاری میں قدم بقدم حوصلہ افزائی فرمائی. خصوصاً محلے کے جو افراد انہوں نے بڑا حوصلہ دیا ہے: آصف بھائی بن عبدالرشید مرحوم، مولانا مسعود احمد صاحب، ہارون بھائی، مشتاق احمد ٹیلر صاحب، معشوق بھائی، قدرت اللہ بھائی، عبدالحادی بھائی، اسرار احمد بن عبدالرشید مرحوم، مولانا بلال احمد صاحب،
माँ ज़हीरुद्दीन साहब, हाफिज़ वसीम अहमद साहब, कमाल भाई व दीगर मुखलिसीन हजरात का कि जिन्होंने माली ताउन भी पेश किया है और साथ साथ में प्रोग्राम को कामयाब बनाने और बातरतीब चलने के लिए अपने वक्त को फारिग करके आज दोपहर से ही वक्त दे रहे हैं, जिनकी एक लंबी फहरिस्त भी है। इनके अलावा भी और अफराद हैं जो अपने वक्त को फारिग करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में लगे हुए हैं। इन हजरात के माले ताउन से भी प्रोग्राम की तैयारी में आसानी हुई है। अल्लाह ताला तमाम लोगों को बेहतरीन बदला अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।